السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بالکل سیاست ان سے ہٹ کے ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو یا اس کا شہر ہو یا اس کا محلہ ہو جہاں سے بہترین سپر سٹار ان کا گھر ہو۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ سمجھیں تو یہ دنیا میں کہیں بھی اور ایسا نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی مقام ہے۔ اس جگہ کو آپ ورڈس گینس بک اس میں اگر جگہ دیں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک یونیک سا انسیڈنٹ ہے کہ ایشیا کے سپر سٹار جناب دلیپ کمار یوسف خان صاحب پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان کے شہر پشاور میں پیدا ہوئے۔ پشاور کے بازار قصہ خانی میں ان کا گھر ہے، آبائی گھر۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ہمارے لیے ایک قابل فخر بات ہے کہ اتنا بڑا سپر سٹار جو ہے وہ پاکستان کی پیدائش ہے، اور خاص طور سے پشاور والوں کے لیے تو یہ بہت ایک اعزاز ہے، کیونکہ یہ لوگ عام نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اتنی شہرت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی دلیپ کمار گلیوں میں پھر رہے ہو لیکن ان کے پاس قسمت نہیں۔ تو دلیپ کمار کیوں دلیپ کمار اتنا بڑا سپر سٹار کہ رب کی رحمت اس پہ تھی، اللہ نے اس کو اتنی شہرت دی کہ لوگ نقل کرتے تھے دلیپ کمار ہیئر اسٹائل واز دا یونیک اسٹائل آف دیٹ ٹائم اینڈ اسٹل ناؤ۔ بڑے بڑے ایکٹر دلیپ کمار کی ایکٹنگ کی کاپی کرتے ہیں۔ اب آ جائے ایک دوسرا سپر سٹار راج کپور۔ ٹھیک ہے، راج کپور از اے ہندو ناٹ مسلم، بٹ دیٹ میکس نو ڈفرینس، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں فنکار وہ امبیسڈر ہوتے ہیں، کسی خاص کلچر کا امبیسڈر ہوتے ہیں، مذہب کا نہیں۔ مذہب کے امبیسڈر تو مولوی وغیرہ یہ ہوتے ہیں، یہ تو کلچر کے امبیسڈر ہوتے ہیں۔ انہوں نے جہاں بھی جانا ہوتا ہے اپنا کلچر جو وہ متعارف کراتے ہیں، پوری قوم کا کلچر۔ راج کپور مجھے یاد ہے کہ ان کی آوارہ فلم جو تھی وہ ریلیز ہوئی تو لوگ جو تھے وہ آوارہ فلم کے گانے میں انہوں نے جو پینٹ تھی اس کو نیچے پانچے جو تھے ان کو ایسے ٹرن دیا ہوا تھا۔ تو پاکستان کی آدھی آبادی کے ینگ نوجوان جو تھے انہوں نے اپنی پینٹوں کو ٹرن دے دیے۔ جب آپ ہیئر اسٹائل کے لیے کسی بھی باربر شاپ کے پاس جاتے تھے، لاہور میں، کراچی میں، دلی میں، بمبے میں، ایون انگلینڈ میں، امریکہ، تو وہ جو انڈین یا ہمارے ایشین نائی ہوتا تھا وہ پوچھتا تھا، اسے فوٹو لگائی رکھی کہ جی کون سا ہیئر اسٹائل آپ کو چاہیے، دلیپ کمار کا یا راج کپور کا؟ تو دیور سیمبل وہ کروڑوں لوگوں کا ایک سیمبل تھے، ان کا ایک رول ماڈل تھے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، ایک سپر سٹار جسے کنگ خان کہنے پہ دنیا مجبور ہے، اس کا نام شاہ رخ خان ہے۔ اسٹیل الائیو کام کر رہے ہیں فلموں میں، ابھی تک ان کا ستارہ چمک رہا ہے۔ تو وہ بھی اسی پاکستان، اسی پشاور، اسی قصہ غریب بازار وہاں کے رہائشی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ شاید ہی دنیا میں کسی شہر کسی محلے کو یہ اللہ پاک نے اعزاز دیا ہو کہ تین سب سے بہت بڑی شخصیات ایک ہی شہر سے، ایک ملک سے، پھر ایک محلے سے وہ وہاں پیدا ہوئی اور انہوں نے دنیا کے کروڑوں دلوں پہ حکمرانی کی۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں یہ نفرتیں اتنی نہ پھیلتی
تو یہ جو سپر سٹار ہے پشاور جو ہے یہ ان لوگوں کا گھر ہے. اگر ان لوگوں کو اپنے گھروں سے پیار نہ ہوتا تو دلیپ کمار صاحب سپر سٹار ہونے کے باوجود 2 دفعہ پشاور میں آئے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے پاکستان سے واپسی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ دلیپ کمار کو تو سبھی جانتے تھے پاکستان میں، لیکن قصہ ہانی بازار میں یوسف خان کو بھی لوگوں نے پہچان لیا. یہ ان کے لیے ایک احساس تھا کہ جو اصل ان کا ہے اوریجن نیم اس کے نام سے بھی وہاں کے لوگ جانتے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا کے اور حصے میں انہیں دلیپ کمار کے ہی نام سے جانتے، یا کہ وہ پیدائش. اس طرح راج کپور ان کی فیملی انہوں نے بہت کوشش کی کہ جو راج کپور کا گھر ہے بہت بڑا گھر ہے پشاور میں، اس کو خرید کے تو فری ہوا ڈسپینسری یا کوئی اس طرح کا یونیورسٹی یا ادارہ بنا دے. تو یہ جو شاہ رخ خان صاحب ہیں ان کے تو ابھی تک رشتہ دار وغیرہ ادھر ہی سیٹلڈ ہیں پشاور میں. لیکن ان لوگوں کے گھروں کو آپ دیکھیں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ دلیپ کمار جو اتنا بڑا سپر سٹار پاکستان سے اس کا تعلق، راج کپور جو اتنا بڑا سپر سٹار پاکستان پشاور سے تعلق، ان کے گھروں کا کیا حال ہے؟ تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹسٹ کے لیے بہت دل توڑنے والی بات ہے کہ کروڑوں چاہنے والوں کی موجودگی میں اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہو. اگر ہم 1 روپیہ بھی فنڈ جمع کر کے ان گھروں کی مرمت کرا دیں تو بہت بات ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اب آئیے گورنمنٹ کی طرف کہ اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو موقع دیا، انہوں نے فنڈ ریزنگ بھی کیا ہاسپٹل کے لیے. دلیپ کمار صاحب کے پاس بھی وہ جاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی بہت ان کے ساتھ تعاون کیا. اب اللہ نے ان کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا. پرائم منسٹر بنتے ہی انہوں نے یہ جو ہے کوریڈور، ٹھیک ہے، گرداسپور کوریڈور، یہ بنا کے سکھ جو کمیونٹی ہے ان کے دل مو لیے، ان کو ایک پیغام دیا دوستی کا. دیکھیے انڈیا پاکستان ہزاروں سال سے اکٹھے تھے، علیحدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، بھائی بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ علیحدہ ہو کے بالکل آپ اسے سواستے سے مٹا دیں. نو، وہ اپنے گھر ترقی کرے، آپ اپنے گھر ترقی کریں. اگر یہ سب سوچ لیں کہ ہم اور انڈین کٹھے رہتے رہے، اب علیحدہ ہو گئے تو وہ انڈیا اپنی جگہ پہ جو مرضی بم وغیرہ بنائے، ہمیں خطرہ نہ ہو، ہم جو مرضی کریں، ہاں انہیں ہم سے خطرہ نہ ہو، تو کتنا اچھا ایٹماسفیئر ہو، کتنی ترقی ہو. تو اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کوریڈور کھولا ہے، انڈین جب بھی آتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں پرائم منسٹر کی، ہمارے ساتھ فخر سے بلند ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان زندہ باد، عمران خان نے وہ کام کر دی جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اب یہ ایک عمران خان صاحب رہیں نہ رہیں، ایک تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ کوریڈور جو ہے اس کی سہولت سکھوں کو دی. اب اگر حکومت چاہے تو دلیپ کمار صاحب کا گھر، راج کپور کا، شاہ رخ خان کا، یہ گھر اپنا قومی اثاثہ قرار دے دیں، نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، اور ان کو پرچیز کر کے جو بھی قیمت ہے وہ مالکان کو ادا کر کے ان کی رینوویشن کر کے ایز اے آپ یہ بنا لیں کہ عجائب گھر کے طور پہ آپ رکھ لیں، اس کی ایڈورٹائز کریں. آپ دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، ان کی جو ہے افتتاح وہ انہی کے لوائقین سے کرایا جائے. مثلا دلیپ کمار صاحب کا گھر مرمت کر کے اوپن کیا جائے پبلک کے لیے، کہ آپ بے شک وہاں کوئی ٹکٹ لگا چھوٹا موٹا، وہ پبلک کے لیے کھول دیں کہ اگر آپ نے کسی اتنے بڑے آرٹسٹ کا گھر دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح رہتا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو یہ معمولی سا ایک ٹکٹ ہو یا آپ عجائب گھر کے طور پر وہاں چیزیں رکھی ہوں، تو اس کا افتتاح جو ہے وہ دلیپ کمار کی فیملی کے کسی ممبر سے کرایا جائے. راج کپور صاحب کا جو گھر ہے اس کو رینوویٹ کر کے میوزیم بنا کے راج کپور فیملی کے کسی فرد کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ پاکستان میں آ کے اس کا افتتاح کریں. اسی طرح شاہ رخ خان سے کہا جائے کہ آپ آئیں ادھر.
تو اس طرح یہ اتنا ہمارا ایک ڈیولپ ہوگا، اچھا امیج آئے گا دنیا میں کہ پاکستان جیسے کوریڈور میں جو سکھ حضرات ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو کیا فرق ہے؟ پتہ کیا فرق ہے؟ انڈیا میں ایک گڈ جسچر جاتا ہے، اس طرح ہم اگر ان سپر سٹارز کے جو مکان ہیں وہ اتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیے یہ کوانسیڈنٹ، یہ اللہ کی ایک خاص عنایت ہے ہم پہ کہ ایک ملک کے ایک خاص شہر کے ایک خاص ایریے میں تینوں سپر سٹار جو ہے وہ پیدا ہو، ان کے گھر ہیں. تو یہ تو ایک نہ ہونے والی بات ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تین کسی ملک کے پریزیڈنٹ ایک ہی محلے کے، ایک ہی شہر کے، ایک ہی گاؤں کے. تو یہ تو ہے لینڈ آف آرٹسٹس، لینڈ آف سپر سٹارز جو پشاور ہے. پشاور از اے ویری ڈگنیفائڈ سٹی اس لحاظ سے، لیکن اس کو پہچان دینے کے لیے میں کہتا ہوں عمران خان صاحب ذاتی دلچسپی لے، کیونکہ ان لوگوں سے ان کے بھی تعلق رہے ہیں. یہ ہمارے امبیسڈر ہیں، ٹھیک ہے وہ بالی ووڈ میں کام کرتے ہیں، کیوں وہ دیٹ از اے بگ انڈسٹری، بہت بڑی انڈسٹری ہے. وہاں گئے، ان کو ایک ان کے مطابق کام ملا. یہ تو بالکل ہماری جو انڈسٹری ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی انڈسٹری ہے. آپ اگر ایک یہ جو ہوتا ہے باڑا سا بکرے کا، اس میں ہاتھی کو باندھنا چاہے تو ہاتھی فٹ نہیں ہوگا. یہی بات ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا یہ بڑی بڑی انڈسٹری میں فٹ ہوتے ہیں، یہ چھوٹی جگہوں پہ نہیں فٹ ہوتے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے خاص مقام کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ ان کے لیے وہی جگہ کافی، ہاتھی کے لیے ہاتھی جتنی جگہ درکار ہے. ان لوگوں کے بڑی انڈسٹری ہے جو ان کو انڈیا میں ملی اور یہ کام کرتے رہے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کبھی بھی بےزتی محسوس ہوئی یہ کہنے میں کہ میں پشاور سے پیدا یا میرے آباء و اجداد پشاور کے تھے. تو لیٹ دیم گیو دیم آنر. ہمیں چاہیے کہ ان کے گرتے ہوئے مکانات کی مرمت کرائیں، ان کو میوزیم میں تبدیل کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر کسی طرح عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچ جائے تو وہ ان کے مکانات گورنمنٹ کے ذریعے خرید کے ان کو اثاثہ قرار دے دیں، تاریخی مقام کا درجہ دے دیں، تاکہ ان کی خرید و فروخت نہ کی جا سکے اور وہ ختم ہی نہ ہو جائے. تو اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس حد تک یہ جو ہمارے امبیسڈرز ہیں، بہت بڑے بڑے سپر سٹار ہیں، وہ پشاور سے ہیں، قصہ بازار سے ہیں، کیسے ان کے جو ہے سرمایہ ان کا جو ہے انہیں وقت دیتی ہے. تو آئی تھنک کہ عمران خان صاحب جنہوں نے سکھوں کے لیے کوریڈور کھولا ہے، وہ ہندو، مسلمان، پٹھان، ان کے لیے بھی یہ ان کے جائے پیدائش جو ہے پشاور میں، ان کو ایک تاریخی ورثہ قرار دے کے ان کے رینوویشن کرا کے. یہ کوئی بات نہیں، گورنمنٹ کے پاس تو اتنا فنڈ ہے، وہ تو اربوں ڈالر کھا کے چور چکے بھاگ گئے، تو ان پہ اگر تھوڑا پیسہ لگا دیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ ایک اچھا میسج جائے گا تمام دنیا کو، تمام دنیا کے آرٹسٹوں کو، کہ پاکستان میں بھی آرٹسٹ کی قدر ہے. یہ لوگ ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ ہے، یہ نہیں. ہمیں ثابت کرنا ہے کہ وی لو آور آرٹسٹ، یہ امبیسڈر ہیں ہمارے. تو آئیں ہم کوشش کریں کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچے اور وہ تھوڑا غور کریں. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا دھیان رکھیں، ایک دعا کا خیال رکھیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. پھر بات ہوگی. پاکستان زندہ باد.